ابن اعجمی رحمۃ اللہ علیہ نہایت ہی عابد و زاہد اللہ کے برگزیدہ شخصیت گزری ہے۔ ان کی شروعات کی زندگی یہ ہے، یہ نہایت ہی مالدار آدمی تھے، لوگوں کو قرض دیا کرتے تھے، پھر ان سے سود وصول کیا کرتے تھے، اور جب یہ اپنے قرض کے لیے لوگوں کے پاس جاتے اور اس کے ساتھ سود بھی لگا رہتا تھا، وہ مانگتے تھے، اگر کوئی شخص نہیں دے سکتا تھا تو یہ اس سے ہرجانہ لیا کرتے تھے۔ مستقل یہی کام تھا۔ ایک مرتبہ حضرت حبیب اعجمی رحمۃ اللہ علیہ ایک شخص کے گھر گئے اور جانے کے بعد اس سے مال کا تقاضا کیے۔ اس عورت نے کہا کہ میرے شوہر بھی نہیں ہیں اور میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں آپ کو کیا دوں؟ انہوں نے کہا کہ اس کا ہرجانہ دو۔ تو اس عورت نے کہا کہ آج میں نے ایک بکری ذبح کی تھی اور اس کا سر رکھا ہوا ہے، اگر آپ چاہیں تو ہرجانے کے طور پر ہم اس کو دے دیں۔ حضرت حبیب اعجمی نے کہا کہ دے دو، سالن کا کام آ جائے گا۔ وہ اس کو لیتے ہیں، لینے کے بعد اپنے بیوی کو دے دیتے ہیں کہ اس کو پکاؤ، آج سالن کا کام آئے گا۔ ان کی بیوی کہتی ہیں نہ آٹا ہے نہ لکڑی ہے، گھر میں کوئی اور چیز بھی تو نہیں ہے، کس سے پکایا جائے؟ پھر حبیب اعجمی نکلتے ہیں اور مقروضوں کے پاس جاتے ہیں اور سود میں جو پیسہ پاتے ہیں، پانے کے بعد اس سے دیگر اشیاء خرید کر لے کر آتے ہیں۔ کھانا تیار ہوتا ہے۔ کھانا تیار ہونے کے بعد ایک شخص ایک سائل بن کر دروازے پہ دستک دیتا ہے کہ اللہ کے نام پر کوئی چیز دو۔ حبیب اعجمی نکلتے ہیں، نکلنے کے بعد اس شخص سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے شخص، میری زندگی تو خود ہر جانے پر بسر ہو رہی ہے، اگر میں نے تجھے کچھ مال دے دیا تو تو مالدار نہیں ہوگا، لیکن اگر میں نے تجھے کچھ دے دیا تو میں ضرور قلاش ہو جاؤں گا۔ بس اس طریقے کی باتیں کیے وہ سائل بیچارہ سنا اور چلا گیا۔ آنے کے بعد جب کھانا نکالنے کی باری آتی ہے تو ان کی بیوی اس ہانڈی کے اندر دیکھتے ہیں کہ سارا کھانا خون بن گیا ہوا ہے۔ وہ دیکھ کر حبیب اعجمی کو بلاتی ہیں، کہتے کہ تمہاری کنجوسی اور بخیلی اور تمہارے فسق و فجور کی وجہ سے آج سارا کھانا خون کے اندر تبدیل ہو چکا۔ حضرت حبیب اعجمی رحمۃ اللہ علیہ فوراً اپنے بیوی کو گواہ بناتے ہیں، کہتے ہیں کہ آج ہم سارے فسق و فجور سے توبہ کر لیں گے۔ اور یہ گھر سے نکلتے ہیں تو راستے میں کچھ بچے کھیل رہے تھے۔ وہ بچے کہتے ہیں ان کو دیکھنے کے بعد، اے بچوں دیکھو، حبیب سود خور آ رہا ہے، اس سے بچو بچو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے پاؤں کے گرد ہم کو لگ جائے اور اللہ ہم سب کو عذاب میں مبتلا کر دے، اور اس سود خور کی گناہ کی وجہ سے کہیں ہم کو بھی اس کے عذاب نہ جھیلنا پڑ جائے۔ حبیب اعجمی رحمۃ اللہ علیہ پر ایک عجیب کیفیت طاری ہوتی ہے، اور یہ الفاظ بجلی بن کر ان کے قلب پر پڑتے ہیں، بس وہ رونے لگتے ہیں اور راستے ہی میں کہتے جاتے ہیں کہ اللہ، میں اتنا گر چکا ہوں کہ چھوٹے چھوٹے بچے یہ کہہ رہے ہیں کہ حبیب اعجمی سود خور جا رہا ہے۔ یہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں پہنچتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر توبہ کرتے ہیں۔ حضرت ان کو کچھ واقعات سناتے ہیں۔ وہ واقعات سننے کے بعد عجیب کیفیت ہوتی ہے اور حضرت کے ہاتھ پہ توبہ کر لیتے ہیں۔ توبہ کرنے کے بعد جب ان کی واپسی ہوتی ہے تو پھر وہی بچے کہتے ہیں کہ لوگو دیکھو، حبیب تائب آ رہا ہے، حبیب یہ جو توبہ کر کر آ رہا ہے، اس کے ادب میں سائیڈ میں کھڑے ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے گرد ان کے پاؤں پہ پڑ جائے اور اللہ ناراض ہو جائیں۔ میرے بھائیوں دوستوں، حضرت حبیب اعجمی سوچنے لگتے ہیں کہ اللہ تیرا عجیب کرشمہ ہے، ابھی یہی بچے ہمیں حبیب سود خور کہہ رہے تھے اور ذلت کی نگاہ سے ہمیں دیکھ رہے تھے، اور ابھی میں توبہ کر کے آ رہا ہوں، منٹوں سیکنڈوں کے اندر توبہ کرنے کے بعد عجیب تیری کیفیت، عجیب تیری شان ہے کہ آپ نے ان بچوں کے دل پر یہ بات ڈال دی، یہ بچے حبیب طائب کہنے لگے۔
میرے بھائی اور دوستو، انسان جب سچی پکی توبہ کرتا ہے تو وہ پوری زندگی گناہوں میں ملوث ہو، وہ پورے سمندر کے جھاگ کے برابر گناہ کیا ہو، لیکن جب اللہ سے سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت والجلال اس کو اپناتے ہیں، اس کو اپناتے ہی نہیں بلکہ اس کو فخر اولیاء کرا دیتے ہیں کہ جب اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے تو 100 سال کا کافر بھی وہ فخر اولیاء بنا دیا جاتا ہے۔ خیر، حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ آنے کے بعد اپنے تمام کھانے کو اور اپنے تمام سامان کو اللہ کے راستے میں اس کو دے دیتے ہیں، اور صدقہ کرنے کے بعد دریائے فرات کے ساحل پر جا کر ایک عبادت خانہ بناتے ہیں، اور اسی کے اندر عبادت میں میاں بیوی مشغول ہیں۔ دن کو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں جا کر دین کا علم سیکھتے تھے، اور راتوں کو عبادت کے اندر مشغول رہا کرتے تھے۔ میرے بھائی اور دوستو، حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ جب کافی وقت گزر گیا تو ان کی بیوی نے کہا کہ کچھ کماؤ، بغیر کمائے کچھ نہیں چلے گا۔ انہوں نے گھر سے ارادہ کیا کہ ٹھیک ہے، مزدوری کے لیے جاتے ہیں۔ یہ نکل گئے۔ شام کو جب واپس آئے تو بیوی نے کہا کہ کچھ مزدوری ملی ہے؟ انہوں نے کہا کہ کچھ نہیں ملی ہے، میرے مالک نے کہا ہے کہ 10 دن تک تم کام کرو، پھر اس کے بعد تم کو تمہاری پوری اجرت دے دی جائے گی، اور میرا آقا میں جس کی مزدوری کرتا ہوں وہ نہایت ہی کریم آقا ہے، وہ نہایت ہی کرم کرنے والا ہے، لہذا مجھے اس سے سوال کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ 10 دن کے بعد حضرت حبیب اجمی معمول کے مطابق جاتے ہیں، 10 دن کے بعد پھر واپس آتے ہیں، اور دل میں یہ خیال ان کے آتا ہے کہ بیوی سے وعدہ کیا تھا کہ 10 دن کے بعد جو ہے اجرت ملے گی، آج ہم کیا جواب دیں گے؟ جب پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ گھر سے کھانوں کی جو ہے خوشبو آ رہی ہے، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، بیوی دروازہ کھولتی ہے اور وہ قریب آتی ہے اور بتاتے ہیں کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو بیوی نے کہا کہ تمہارا وہ کریم آقا وہ آیا ہوا تھا اور بہت سارے کھانے اور 300 درہم بھی لایا ہے، اور بہت سارے اسباب اور غلے بھی لے کر آیا ہے، اور اس نے کہا کہ حبیب اجمی سے کہہ دینا اور دل جمعی کے ساتھ کام کرتے رہیں اور اچھے سے کام کرتے رہیں، ان کو ان کی مزدوری اس سے زیادہ بھی ملتی رہے۔ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ یہ سن کر رونے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ واقعی جب میں نے ایسے ہی عبادت کی ہے تب اللہ نے یہ معاملہ کیا، اور اگر ہم اللہ کے ساتھ دل جمعی کے ساتھ کریں گے تو اللہ نہ جانے کیا کیا انعامات دے گا۔ میرے بھائی اور دوستو، آخر میں اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام عطا فرمایا۔ ایک مرتبہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، حجاج بن یوسف ان کو گرفتار کرنے کے لیے اس کے سپاہی ان کے پیچھے لگ گئے، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ وہ آئے، حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ کی عبادت خانے کے اندر داخل ہو گئے۔ ان پولیس والوں نے پوچھا ان سے حبیب اجمی سے کہ تم نے حسن بصری کو دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، اسے عبادت خانے کے اندر جاتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے۔ وہ لوگ تلاش کیے اور کافی تلاش کے بعد جب نہیں پائے تو آئے حبیب اجمی کے پاس اور کہا کہ تم نے جو بات جھوٹی کہی ہے، اور اس جھوٹ کے بارے میں اگر پتہ چل گیا تو تم کو سخت سزا دے گا حجاج بن یوسف۔ انہوں نے کہا میں نے جھوٹ نہیں بولا ہے، بلکہ میں نے دیکھا ہے کسی کے اندر داخل ہوتے ہوئے، اب وہ تم کو نہیں ملتے تو ہم کیا کریں؟ وہ لوگ پھر آ کر تلاشی کرتے ہیں، تلاش کرنے کے بعد پھر وہ لوگ چلے جاتے ہیں، ان کو نہیں ملتے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نکلتے ہیں، اور نکلنے کے بعد فرمایا کہ کم سے کم تم میرے استاد ہونے کا تو لحاظ کرتے، تم نے ان کو صاف صاف بتلا دیا۔ انہوں نے کہا کہ حسن بصری، اگر میں سچ نہ بولتا تو اللہ رب العزت والجلال جو ہے ناراض بھی ہوتے، اور آپ ان لوگوں کو مل بھی جاتے، اور میں بھی پکڑا جاتا اور آپ بھی پکڑے جاتے اگر میں جھوٹ بولتا۔ لہٰذا میں نے جب سچ بولا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت کی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کیا پڑھ کر تم نے دم کیا تھا جو ان کو نہیں دکھا؟ ان لوگوں نے حضرت حبیب اجمی نے فرمایا کہ 2 مرتبہ آیت الکرسی، 2 مرتبہ قل هو اللہ احد،
اور 2 مرتبہ سورہ بقرہ کے آخر آیتیں آمن الرسول سے میں نے پڑھی اور پڑھنے کے بعد دم کر دیا اور میں نے کہا کہ اے اللہ میں نے حسن بصری کو تیری حفاظت کے اندر دے دیا ہے، اے اللہ اب آپ ہی اس کی حفاظت کیجئے۔ میرے بھائیوں دوستوں، اتنے بڑے متقی پرہیزگار ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کی لاج رکھی اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو گرفتار ہونے سے بچا لیا، جبکہ وہ سپاہی انہی کے قریب سے گزر رہے تھے۔ حسن بصری کہتے ہیں میرے قریب سے جاتے مجھے ٹھوکر بھی لگتی تھی، لیکن وہ شخص ہم کو نہیں پا رہے تھے۔ میرے بھائیوں دوستوں، ایمان اور یقین سب سے بڑی چیز ہے۔ یقین کے اس درجے تک پہنچ چکے تھے حضرت حبیب اعجمی رحمۃ اللہ علیہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے باتوں کا بڑا لحاظ اللہ فرماتے تھے۔ میرے بھائیوں دوستوں، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کے ہو جاتے ہیں۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہوتا ہے اللہ اس کے ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں دوستوں، آج ہم سب کو ضرورت ہے کہ ہم سب سچی پکی توبہ کرنے والے بنیں۔ سود، رشوت، جھوٹ، غیبت، چغلی، ان سب چیزوں سے ہم اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ ہمیں بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ سب کو بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔